اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفیفا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ جو آیات تھیں، گزشتہ آیت میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لوگ پریشان کر رہے تھے، اظہار ثانیہ کر رہے تھے، اور آپ کو دعوت اور تبلیغ سے روک رہے تھے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو طرح طرح سے اذیتیں دے کر، ان کو ستا کر ان کو پریشان کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنا دین چھوڑ دیں اور اسی پرانے سابقہ رسوم و رواج میں اور باطل مذہب میں داخل ہو جائے، تو وہ یہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ فرعون کا معاملہ پیش کیا کہ جو فرعون تھا وہ اپنے وقت میں انتہائی طاقتور تھا، انتہائی قوت والا تھا، اس کے پاس بہت سارے افراد تھے، لوگ تھے، پوری فوج تھی اس کے پاس، دولت بے شمار تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے مصر پر اس کو حکومت عطا کی گئی تھی، اور اس چیز نے اس کے اندر گھمنڈ اور غرور پیدا کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کے پیغام کو سنو، زمین پر فساد برپا مت کرو، اور اس طرح سے جب اسے نصیحتیں کی تو وہ چراغ پا ہو گیا، اور وہ انتہائی غضبناک ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جو بھی ان پر ایمان لانے والے تھے ان سب کو ستانے لگا اور پریشان کرنے لگا۔ یہاں پر یہ بالکل مماثلت بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کفار مکہ طیش میں، غضب میں اور گھمنڈ میں آ کر ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو پریشان کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور یہ لوگ کمزور ہیں، اور اہل مکہ انتہائی قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ان کے پاس افراد ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، اور وہ اسی گھمنڈ میں اور اسی زوم میں آ کر پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ مماثلت دکھائی گئی ہے کہ اے اہل مکہ، تم ذرا غور کرو اور دیکھو کہ فرعون تھا جس کو ہم نے قوت دی، طاقت دی، زمین پر اقتدار دیا، اور اس کے بعد اس نے بھی موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا۔ وہ جو تعداد میں کمزور تھے اور انتہائی پریشان تھے، اور ان کے پاس قوت نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان لوگوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ پھر یہاں پر ایک ذکر کیا گیا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ زمین سے ان کو اکھاڑ دے، یعنی وہ ان کو یہاں سے بھگا دے، اس زمین پر ان کو رہنے نہ دے۔ جیسے مکے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر نہ رہیں، اللہ کے نبی یہاں پر نہ رہیں، اور زمین ان کے لیے تنگ کر دی جائے، اس قدر ان پر مظالم ڈھائے جائیں، اس قدر ان کو پریشانیوں کا اور اذیتوں کا نشانہ بنایا جائے کہ وہ تنگ آ کر اس زمین کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ، تو اس کا انجام یہ ہوا۔ تو جان لو کہ جب یہ صورتحال پیش آئی کہ جب ایک ظالم اپنے ظلم کے ساتھ مظلوم کو پریشان کرنے لگا، جب اس کو اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ ہونے لگا، اور اس نے یہ چاہا کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے اور ان کو ذلیل کر دے، ان کو رسوا کرے اور ان کو پریشان کرے، تو پھر اللہ رب العزت کی وہ سنت تازہ ہوئی، اللہ رب العزت کا وہ قاعدہ چلا، یہاں پر وہ قانون چلا، اور اللہ رب العزت نے پھر مظلوم کی مدد کی اور ظالم کو غرق کر دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے فرعون کو ڈبو دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب، اس کے تمام ساتھیوں کو، جو بھی لوگ اس کے ساتھ تھے، جس پر اس کو بھروسہ تھا، جس پر اس کو یہ بھروسہ تھا کہ یہ ہماری فوج کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے افراد ہیں اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، اور یہ دولت ہے، بے انتہا دولت ہے، مگر یہ سب کے سب کچھ کام نہیں آئی، اور فرعون کو مع اس کے لشکر کے ڈبو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا
کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو۔ اس سرزمین سے مراد شام اور مصر کی زمین ہے، کیونکہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے تھے، جیسے کہ سورہ اعراف میں قرآن پاک میں اس کا بیان ملتا ہے۔ اور پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے وارث بھی بن گئے، اور وہ ان کا انتہائی جو ہے بہترین دور کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو شروعات کی جو صورتیں ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اسی بنی اسرائیل کے سورے میں اس کا پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ ایک مرتبہ سن لیجئے اور وہاں سے اس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس تاریخ کو بیان کیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد کہا بنی اسرائیل سے کہ رہو اس زمین پر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم زندگی کتنی بھی گزار لیں، چاہے وہ لمبی ہو یا چھوٹی زندگی ہو، چاہے وہ پریشانی کے ساتھ میں ہو، چاہے وہ دولت کے ساتھ میں ہو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہماری زندگی ہو، وہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے برتاؤ کو، ہمارے رویے کو، ہمارے حسن سلوک کو۔ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جب موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتہ آ جائے گا ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے، تو ہم کو یہاں سے لے جائے گا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ دن آئے گا جب یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی، سب ختم کر دیا جائے گا، اور سارے انسانوں اور جناتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ان کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ لہذا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور ظالم کو اس کی سزا ملتی ہے، لیکن ان سب میں آزمائش ہے۔ آزمائش تمہاری بھی ہے، آزمائش اس کی بھی ہے جو ظلم کر رہا ہے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ اور یہاں پر مکے والوں کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے ایک ٹھکانہ دیا جو مظلوم تھی، جو کمزور قوم تھی، لیکن ہم نے اس کو زمین پر طاقت دی اور قوت دی، اسی طرح یہ مسلمان جنہیں تم کمزور سمجھ رہے ہو اور جنہیں اس وقت ان کی تعداد کم ہے اور اس وقت وہ پریشان حال ہیں، مگر ایک وہ وقت آئے گا کہ جب وہ اس دنیا پر حکومت کریں گے، ایک وہ وقت آئے گا کہ جب وہ فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے بعد پھر فتح مکہ میں فاتحانہ مکے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر آپ نے وہ کردار پیش کیا ہے جس کا نمونہ کہیں نہیں ملتا۔ آپ نے تمام اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اور ان کے اوپر زندگی تنگ کر دینے والوں کو سب کو آپ نے معاف کر دیا اور کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، چھوڑ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم کو چھوڑ دیا گیا، تم کو آزاد کر دیا گیا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جو تمام مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ چند آیات تھیں، دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104، اور اس کا یہ پیغام تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔